پاکستان کے جمہوری پارلیمانی نظام کی خرابی کی ابتدا نظام انتخاب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ نظام انتخاب میں امیدواروں کی اہلیت کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ عملی حالت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں امیدواروں کی قابلیت، تجربہ، کردار، ذہانت اور مہارت کسی چیز کو پرکھا نہیں جاتا، بلکہ ہر کرپٹ، چور اور خائن شخص الیکشن لڑنے کا اہل قرار پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے چند خائن چہرے انتخاب کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں اور عوام انہی میں سے کسی ایک خائن کو منتخب کر لیتے ہیں۔ موجودہ نظام انتخاب میں ٹکٹ کی خریداری سے لے کر تشہیر، گاڑیوں کے استعمال، انتخابی دفاتر کے قیام، دفاتر میں پرتعیش کھانے، سپورٹرز کے لیے ٹرانسپورٹ، انتخابی عملے کی تعیناتی اور اپنی حمایت کے لیے رشوت، پولنگ والے دن سینکڑوں گاڑیوں اور ہزاروں لوگوں کے کھانے کی ادائیگی پر خرچ کرنے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہیں، جس کی وجہ سے اس میں مخصوص امیدوار ہی جیت پاتے ہیں، جنہیں وننگ ہارسز کہتے ہیں۔ کوئی قابل اور لائق شخص محض اس قدر خطیر رقم نہ ہونے کی وجہ سے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا، جس کی وجہ سے ملک قابل قیادت سے محروم ہے۔ پاکستانی آبادی کی اکثریت سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ووٹ کی اہمیت سے ناواقف ہے اور ان کے ووٹ کا معیار ہمیشہ برادری سسٹم ہی ہوتا ہے۔ اس نظام انتخاب جس میں درجنوں سیاسی پارٹیاں حصہ لیتی ہیں کے ذریعے جتنی بھی حکومتیں بنی کمزور ثابت ہوئیں، کیونکہ درجنوں سیاسی پارٹیوں کے الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے کوئی بھی جماعت واضح اکثریت نہیں لے پاتی اور پھر اسے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانا پڑتی ہے، جو ہمیشہ کمزور ثابت ہوتی ہے۔ حکومتوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج اور بیوروکریسی کو اپنا پیشہ ورانہ کردار چھوڑ کر سیاسی کردار ادا کرنا پڑا۔ نتیجتاً سیاسی نظام میں عدم استحکام رہا۔ ہر جماعت کو جیتنے والے امیدواروں یعنی وننگ ہارسز کی ضرورت ہوتی ہے اور انہی کے ذریعے انتخاب جیتا جاتا ہے۔ اس میں عوام کا کردار محض نمائشی اور رسمی رہ گیا ہے۔ اس نظام میں یہی پہلو حکومتوں کو کمزور اور سیاسی نظام کو غیر مستحکم رکھتا ہے۔ اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر فوجی آمریت بار بار جمہوری بساط لپیٹ دیتی ہے، جس سے ملک اندھیروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ حکومت کی تشکیل کے وقت منشور اور ملی جذبے کے بغیر محض مفادات کے لیے الیکشن لڑنے والے کامیاب امیدواروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈی لگائی جاتی ہے، اور اس منڈی میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ داموں بکنے کے لیے اپنے دام بڑھاتا ہے۔ تجزیہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی فرد کے پاس مطلوبہ تعداد میں ارکان اسمبلی خریدنے کے لیے پیسے ہوں تو وہ بغیر پروگرام اور منشور کے خریدی ہوئی اسمبلی کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حکمران بن سکتا ہے۔ موجودہ نظام انتخاب کے ذریعے ٹکٹ کی خریداری سے لے کر اسمبلی تک پہنچنے کے لیے کروڑوں روپے کے اخراجات آتے ہیں۔ ممبر اسمبلی جب اس قدر خطیر رقم خرچ کرتا ہے تو وہ اسمبلی میں پہنچ کر اپنی سابقہ انویسٹمنٹ پوری کرنے، آئندہ الیکشن اخراجات اور منافع کے حصول کے لیے کل اخراجات سے 3 گنا رقم بٹورنے کے لیے کرپشن کرتا ہے اور ضمیر تک فروخت کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ناجائز ٹھیکے دیے جاتے ہیں، خصوصی پرمٹ اور وزارتیں سب اسی مال بنانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس پارلیمان سے جو کابینہ تشکیل پاتی ہے وہ ہمیشہ اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے بلیک میل ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ ملک کی فلاح کے لیے کوئی کام کرے۔ اپنے 5 سالہ دور میں ان کی ساری توجہ اور قوت اپنی حکومت بچانے پر لگی رہتی ہے۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام فیل ہو چکا ہے، اس لیے پاکستان میں جمہوری صدارتی نظام ناگزیر ہے۔